پاکستان اور پی ٹی آئی ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت نے سائفر کیس، فارن فنڈنگ اور 9 مئی کے حملوں کی وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین ملک دشمن جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار دیتا ہے۔ سابق صدر عارف الوی، بانی پی ٹی آئی اور سابق ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا۔ حکومت کی اہم اتحادی پیپلز پارٹی اس فیصلے سے بظاہر خوش دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ البتہ یہ جو لیگل امپلیمنٹیشنز ہیں یہ کس طرح سے ہوں گی، ایڈوکیٹ حافظ احسان احمد صاحب نے جوائن کیا، لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا حافظ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا، اس میں جو وجوہات ہیں اس میں فارن فنڈنگ کیس کو خاص طور پر بیس بنایا جا رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پابندی لگنے جا رہی ہے۔ میں چاہوں گی ذرا اس کا قانونی پرسپیکٹو جو ہے تھوڑا سا وہ اس پر روشنی ڈالیے گا، آئین اس پر کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس معاملے کے اندر، اور آرٹیکل 17 جو ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹی بنا بھی سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، لیکن آرٹیکل 17(2) جو ہے وہ آپ پہ کانسٹیٹیوشنل قدغن لگاتا ہے کہ آپ جب پارٹی بنائیں تو اس پارٹی کو کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہ کی جائے کہ جس سے پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے، پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو یا پاکستان کی جو ساورینٹی ہے اس کے خلاف اگر آپ کام کرتے ہیں تو وہ بالکل آرٹیکل 72 جو ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کو ایک اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 15 دن کے اندر بھجوا سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر ایک فائنل آربیٹریٹر کے طور پہ کام کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انہی 4 ایریاز کے اندر اور فارن فنڈنگ کے اندر انوالو ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایک ریفرنس فیڈرل گورنمنٹ کو بھجوائے گا، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھجوائے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک فیصلہ کرے گا تمام لوگوں کو، یعنی کہ پارٹیز کو سن کے۔ اس میں الیکشن کمیشن ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ایک بات جو تو کہ تھوڑی سی ذرا میں چاہوں گی اس پر آپ بھی اپنا اوپینین دیں۔ ابھی بحالیہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے جب وہ سپریم کورٹ سے آیا ہے اس کے بعد ہی یہ پابندی کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کیسز کی بات ہو رہی ہے یہ تو بہت پہلے کے کیسز ہیں اور یہ عدالتوں میں چلتے بھی آئے ہیں، لیکن اس وقت یہ فیصلہ نہیں کیا گیا کہ اس جماعت پر پابندی لگائی جائے گی، یہ جماعت بڑی خطرناک اس ملک کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اتنے وقت کے بعد جو یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، کیا اس میں اور بھی چیزیں ہیں جن کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ٹائمنگ ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ فیکٹر اس کے اندر آتا ہے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ گیا تھا وہ تو پی ٹی آئی کے گیا ہی نہیں تھا، وہ تو آرٹیکل 51 کے نیچے ایس آئی سی کا ایک ایشو تھا جو ریزرو سیٹس کا تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے فیور کے اندر فیصلہ کر دیا۔ فارن فنڈنگ کیس کی بات کی ہے جو کہ بہت پہلے سے چل رہا ہے، ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں آپ سے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں جو کہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، اور اس وقت یہ بات نہیں کی گئی کیونکہ اس وقت اسی کیس کو بیس بنایا جا رہا ہے نا، فارن فنڈنگ کیس کو۔ دیکھیں جو فیڈرل انفارمیشن منسٹر کی ایک پریس کانفرنس آئی ہے اس کے اندر صرف انہوں نے ایک کانٹیکسٹ پہ بات نہیں کی، انہوں نے 2 کانٹیکسٹ کے اندر بات کی ہے۔ اگر آرٹیکل 17(2) کے اندر جائیں تو وہ اس کے اندر فارن فنڈنگ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایشوز ہیں جس کے اندر آپ کا ورلڈ بینک کا ایک لیٹر ہے، یا اس کے بعد آپ کا سائفر والا جو معاملہ ہے، یا 9 مئی والا انسیڈنٹ ہے، وہ اس کو اس کے اندر کوٹ کرتے ہیں، اور دوسرا آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی قاسم سوری کی ججمنٹ جو آئی تھی جب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا تھا، اس ووٹنگ آف نو کانفیڈنس کے پروسیس کو فرسٹریٹ کیا گیا تھا اپریل 2022 کے اندر، اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 6 کے اندر ایک جج صاحب کا ویو آیا تھا کہ جن لوگوں نے اس پروسیس کو فرسٹریٹ کیا ہے یا کانسٹیٹیوشن کو ڈیویٹ کیا ہے
ان کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے اس کی کاروائی ہونی چاہیے. تو دو یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یہ میٹرز ہے، لیکن دونوں سچویشنز کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سپریم کورٹ آف لیکن پاکستان بالکل ہی کرے صحیح ہے. گی اچھا کہ حافظ کیا. صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی رائے اس پر دے رہے ہیں. ویسے تو جو عطا تارڑ انہوں نے کہا ہے کہ جی بڑے احترام سے ہم نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں والا، اس پر بھی ریویو کی درخواست دائر کرنی ہے. اور دوسرا ظاہر ہے یہ فیصلہ آنے کے فوری بعد جب اس طرح کی پابندی لگ رہی ہے تو بہت سارے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جواب جو ہے یہ سپریم کورٹ کو دیا جا رہا ہے اس طرح کا اعلان یا پابندی کی بات کر کے. نہیں دیکھیں، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل نیریٹو اور ہوتا ہے، آپ کی لیگل سٹریٹجی کچھ ایک اور ہوتی ہے. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس کو نہیں مانتے. یہی آپ دیکھ رہے ہیں نا، 12 جولائی سے پہلے آپ دیکھیں کہ کس طرح پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر کرٹیسائز کر رہی تھیں، اور سپریم کورٹ کے پورے چیف جسٹس کے اوپر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. اگر ان کی فیور کے اندر فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ بھی ٹھیک ہے، ججز بھی ٹھیک ہے. اور ابھی بھی دیکھیں نا، 12 جولائی والا معاملہ آیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے. بھی سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے. آئندہ بھی کوئی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کرے تو ہمیں اس فیصلے کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہاں اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو آپ اس کا جو لیگل یا کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی ہے اس کو اویل کریں، اس کو چیلنج کر اچھا لیں یا میں اس کو چاہوں گی تھوڑا کرٹیسائز سا کریں. ذرا یہ لیگل ریمیڈی کی آپ نے بات کی ہے تو ذرا ریپریکشنز مجھے بتائے گا. یہ اعلان بھی آپ کے سامنے ہے اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس سے اگر تو اس جماعت پر پابندی لگ جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ وہ 23 نشستیں جو کہ اس جماعت کو ملی ہیں ابھی ظاہر اس فیصلے کے بعد، تو اگر پابندی لگ جاتی ہے تو پھر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں سیکشن 213 جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، وہ بڑا واضح اس معاملے کے اندر کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کوئی ڈکلریشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھجواتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس ڈکلریشن کو کنفرم کر دیتی ہے. اور پاکستان کے اندر دو ایسی اگزامپلز ہیں کہ جس کے اندر ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈکلریشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور دوسرا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا تھا. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ہیں، پاکستان کی پروونشل اسمبلیز کے ہیں، یعنی کہ سینٹ، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلیز، اور اس کے بعد جو ان کی لوکل گورنمنٹس کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کا جس دن فیصلہ آئے گا وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان سیٹس کے اوپر نیا الیکشن جو ہے وہ کروائے گی. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل سکیم بھی یہی ہے اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ 2017 وہ بھی یہی کہتا ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے آپ اس کیس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیگل پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں، کیونکہ اب یہ پابندی جو کہ لگنے جا رہی ہے وہ لوگ بھی ظاہر ہے عدالت سے رجوع کریں گے کیسے کیسے پابندی لگا دی گئی ہے. جس طرح انہوں نے بڑے زبردست انداز میں اپنا مخصوص نشستوں کا کیس بھی لڑا ہے اور اب ظاہر ہے اس معاملے پر بھی جائیں گے. تو آپ نے اس طرح کے کیسز ماضی میں کیسے پہلے اس طرح کی ایگزامپلز دیکھی کسی جماعت پر اس طرح پابندی لگائی جا رہی ہو وفاق کی طرف سے اور وہ کیس عدالتوں میں آئے؟ دیکھیں سیرش بالکل پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر ایک ہے. 1954 کے اندر بھی پابندی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ لگی، اس کے بعد 1964 کے اندر جماعت اسلامی کے اوپر ایک پابندی لگی جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس دور کی فیڈرل کورٹ تھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ پارٹی دوبارہ کام کیا. پھر اس کے بعد جب ہمارا 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو جو نیشنل پارٹی تھی، عوامی نیشنل پارٹی نیپ اس دور کے اندر تھی، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے پاس ایک ریفرنس گیا، فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگائی. اس کے اوپر 71 کے اندر بھی پابندی تھی لیکن بھٹو صاحب نے اس پابندی کو لفٹ اوور کیا. لیکن اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ایک ریفرنس بنایا گیا آرٹیکل 72 کا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسیپٹ کیا. اور اس کے بعد ابھی بھی آپ کے سامنے پچھلی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ٹی ایل پی جو ہے اس کے اوپر بھی منسٹری آف انٹیریئر نے قدغن لگائی تھی، ان کو بین کیا تھا، لیکن بعد کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو وڈرا کر لیا. تو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے اندر ایسا ہے، لیکن جو بھی چیز کی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ انبریڈل نہیں ہے، ان کے ڈسکریشن نہیں ہے. ہاں ان کا یہ لیگل مینڈیٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے کہ وہ کیس تو بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کیس جو ہے اس کا فائنل فیصلہ آپ کی سپریم کورٹ کرے گی اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ جو میجورٹی کے ساتھ کرے وہی ہوگا. اس فیصلے کے خلاف جو ہے نہ کوئی انٹرا کورٹ اپیل کی جا سکتی ہے اور نہ اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل کیا جا سکتا ہے. تو آرٹیکل 17(2) کے اندر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو جورسڈکشن کو ایکسرسائز کرتا ہے
تو دیٹ اٹینز اے فائنلٹی، اس کو آپ کسی جگہ چیلنج نہیں کر سکتے. لیکن بنیادی طور پہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہے اس کا پولیٹیکل اینگل، اور پولیٹیکل اینگل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کیس کے اندر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کی اتنی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اسمبلیز کے اندر موجود ہے، یہ اتنے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے، کیا اسے بین کیا جانا چاہیے یا نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ کی کنسیڈریشن کیا ہوگی. لیکن سیرش اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر اگر آپ حکومت کے اندر ہوں تو اگر آپ میجورٹی آپ لوز کر جاتے ہیں تو آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے. اگر آپ اپریل 2022 کے اندر فارمر پرائم منسٹر کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی جو سکسیڈ ہوئی، انہیں چاہیے تھا اپوزیشن کے اندر بیٹھتے، اور اگر اپوزیشن کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ آج ملک جس سچویشن کے اندر ہے اس سچویشن کے اندر نہیں آنا تھا، جو ایک پولیٹیکل ٹرمائل اس کے بعد پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑی. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب، آخر میں آپ سے بس یہ جاننا چاہوں گی کہ جن کیسز کی بات ہو رہی ہے، 9 مئی کے کیسز کی بات ہو رہی ہے، فورن فنڈنگ کیس کی بات ہو رہی ہے، پھر امریکہ میں پاکستان مخالف ایک قرارداد منظور کرانے کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں بہت سارے لوگ بری بھی ہو رہے ہیں عدم شواہد کی بنیاد پر، اور امریکہ میں قرارداد کس کے کہنے پر ہے، کیسے، یہ بھی کوئی مطلب سالڈ پروف نہیں ہے ان کے پاس. تو اس کی بیس پہ اگر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ ویٹیج اس کیس کا کیا دیکھ رہے ہیں آپ اگر یہ عدالتوں میں جاتا ہے؟ دیکھیں، عدالت میں تو جانا ہی جانا ہے نا. اگر کیبنٹ اس کو اپروو کرتی ہے، کیبنٹ کا مطلب یہ ہے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اگر اس کو اپروو کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے، تو سپریم کورٹ کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس ڈبل اونس اس چیز کا آئے گا ان کے اوپر کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کیا آپ کے پاس ثبوت ہے، اور دوسرا ان کا کنیکشن کیا ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے. لیکن میں سیرش ایک چیز جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کا ایک نیریٹو جو ہے وہ اینٹی انسٹیٹیوشن چل رہا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے کہ کسی جگہ آپ اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ نہ ان سے عدالت جو ہے کرٹیسزم سے محفوظ ہے، نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس سے محفوظ ہے، نہ اس کے بعد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اندر بھی ایک ایسا لیول آف ٹالرنس نہیں ہے کہ جس کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے. لیکن وہی بات ہے کہ حافظ صاحب اس میں ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے. اس ایسے وقت میں پابندی لگانا کہ جب ان کی اکثریت قومی اسمبلی میں ثابت ہونے جا رہی ہے اور ان کو مخصوص نشستیں مل چکی ہیں، تو پولیٹیکل گین کے لیے اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو یہ بالکل کنسیڈر کرنے والی بات ہے. خیر، یہ معاملہ بھی آگے عدالتوں میں جائے گا تو دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے. بہت شکریہ آپ کا حافظ احسان صاحب، آپ میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے اس پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.